فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بیان کرنے اور سننے سے پہلے جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ یہ بیان اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا۔ جہاں رب تعالی عز و جل کا نام آئے گا وہاں اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو درود شریف عرض کروں گا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو بیان کیا جائے اس پر عمل بھی کروں گا، نیز جبکہ صحیح طور پر مسئلہ سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ الی غیر ذلک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ انشاء اللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب کا استحقاق زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن پاک ناپاکی کی حالت میں چھونے کے آداب میں سے چند آداب کل سنے تھے، جس میں سے ایک عملی طریقہ ہم دیکھ چکے اور مزید چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ وہ پورا رہنے دے، جزدان کے لیے الگ قرآن شریف استعمال کریں۔ میں یہ ترتیب بیان کر رہا ہوں، آپ جزدان لیں۔ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چند کتابیں رکھی ہیں، مائک نہیں چل رہا، یہ چند کتابیں رکھی ہیں اس وقت آپ کے سامنے۔ احیاء العلوم، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ احیاء العلوم مترجم، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہار شریعت جلد سوم رکھی ہے، اس کے یہ مسائل کی کتاب ہے، اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب رکھی ہوئی ہے بخاری شریف پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیقات کی، یعنی جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے تو اپنی بخاری کا جو نسخہ تھا، جو آپ کے پاس اپنی بخاری شریف موجود تھی، اس پر چند باتیں مدنی پھول لکھ دیا کرتے، تو ان مدنی پھولوں کو ان احادیث کو بھی جمع کیا گیا اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدنی پھول کو بھی جمع کیا گیا۔ یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس سے اوپر آپ دیکھیں گے لکھا ہے سیرات الجنان تفسیر قرآن، اور سیرات الجنان تفسیر قرآن جو ہے یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب۔ آپ اسی اینگل پہ رہیں، کتابیں دکھاتے رہیں، کتابیں ہٹ گئیں آپ کی جی۔ یہ سیرات الجنان جو ہے یہ تفسیر کی کتاب ہے اور اس کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید رکھا ہے۔ اور آئیے اب ہم مدنی پھول سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام صفحہ نمبر 112، جبکہ غسل کا طریقہ صفحہ نمبر 27 پر مدنی پھول نمبر 1، یعنی کتابیں رکھنے کی ترتیب کے حوالے سے مدنی پھول دیا گیا ہے۔ قرآن پاک سب کتابوں کے اوپر رکھی ہے۔ قرآن پاک ہمارا سب کتابوں کے اوپر آئے گا۔
پھر تفسیر، یعنی تفسیر ہو اور قرآن شریف ہو تب بھی تفسیر کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید جس میں تفسیر نہیں ہے وہ قرآن شریف سب سے اوپر رکھا جائے گا، جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ تفسیر کے بعد پھر حدیث کی کتاب رکھی جائے گی، اور یہ تفسیر ہے، تفسیر کے نیچے حدیث کی کتاب رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد فقہ کی کتاب رکھی جائے گی، جیسے کہ بہار شریعت، نماز کے احکام وغیرہ، یہ کتابیں جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر فقہ، اب یہ کتابیں یہاں پر آئیں گی۔ اس کے بعد دیگر کتابیں، یہ تصوف کے موضوع پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ یہاں پر آپ یوں سمجھے کہ فقہ کی کتاب کے نیچے فیضان سنت بھی آئے گی، فقہ کی کتاب کے نیچے غیبت کی تباہ کاریاں، احیاء العلوم، منہاج العابدین، قوت القلوب وغیرہ، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ فقہ کی کتابوں کے نیچے آئیں گی۔ فقہ کی کتاب پہ نماز کے احکام بھی آ گئی، اور اسی طرح کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب وغیرہ، یہ جو کتابیں ہوں گی جس میں شرعی مسائل وغیرہ بیان کیے گئے، یہ دیگر کتابوں کے اوپر رکھی جائیں گی۔ اور ان کتابوں کے اوپر احادیث ہے، میرات ہے، مرقات ہے، اس طرح احادیث کی جو کتابیں ہمیں ملتی شرح وغیرہ کے ساتھ، بخاری شریف ہے، صحیح ستہ ہے، یہ کتابیں ہم اوپر رکھیں گے۔ اور اس کے اوپر ہم تفسیر کی کتاب رکھیں گے، اور تفسیر کے اوپر بغیر تفسیر کے قرآن مجید فرقان حمید رکھیں گے، جس طرح کے آپ اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ہم چند چیزوں کا جو ہمارا بیان کل ہو چکا اس کا عملی طریقہ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جزدان میں ہو تو بے وضو یا بے غسل جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، اس وقت یہ جزدان موجود ہے۔ اب یہ جزدان جو ہے اس وقت قرآن مجید فرقان حمید پر موجود ہے۔ اس صورت کے اندر جب کسی نے قرآن شریف پکڑا تو اب یہ قرآن شریف کا جو اس کا پکڑنا ہے یہ در حقیقت ایک جزدان کا پکڑنا ہے، اور جزدان کے ساتھ قرآن شریف کا جو پکڑنے میں آ رہا ہے، اس طرح قرآن مجید فرقان حمید بے وضو اور بے غسل شخص پڑھ سکتا ہے۔ اب ایسی چیز کہ جس کے ساتھ قرآن شریف کو نہیں پکڑا جا سکتا، یہ ہم آپ کو اس کا کچھ عملی طریقہ دکھاتے ہیں۔ یہ اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں، باوضو ہے نا آپ، یہ باوضو ہیں، لہٰذا ہم آپ کو غلط طریقہ جو ہے وہ بھی دکھائیں گے، وہ در حقیقت اب غلط نہیں ہوگا چونکہ یہ وضو میں ہے۔ اسی طرح کسی ایسے کپڑے یا رومال وغیرہ سے قرآن پاک پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے۔ یہ اب ہم چادر اتروا رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ چادر اس وقت انہوں نے چادر اوڑی ہوئی نہیں ہے، چادر پکڑی ہوئی ہے۔ یہ پکڑی ہوئی چادر کے ساتھ قرآن شریف پکڑا جا رہا ہے، قرآن شریف ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ چادر ایسی ہے جو چادر نہ ان کے تابع ہے نہ قرآن پاک کے تابع۔ قرآن پاک کے تابع ہم آپ کو وہ چیز نہیں دکھا سکے، بہرحال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بعض جزدان اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ دکھائیے گا بہار شریعت، یہ جیسے کہ پلاسٹک بھی لگا ہوا ہے، اس طرح بعض جزدان ہوتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس میں بھی جزدان آتا ہے اور اس سائز میں بھی جزدان آتا ہے۔ جیسے یہ پلاسٹک کور ہے، یہ پلاسٹک کور اس وقت قرآن مجید، اگر یہ قرآن شریف ہوتا تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے تابع ہوتا، اس وقت یہ بہار شریعت کے تابع ہے، یعنی اس کتاب کے یہ پلاسٹک کور تابع ہے۔ اس طرح کی چیز کے ساتھ قرآن شریف بے وضو نہیں اٹھا سکتے نہ بے غسل اٹھا سکتے۔ ابھی آپ کو جو مثال ہم نے یہ دی یہ ہو گئی تابع والی مثال، اور اب جو ہم نے آپ کو عملی طریقہ دکھایا ہے، یہ چادر ان کے ہاتھ میں، یہ دیکھیے یہ چادر اوڑی ہوئی نہیں ہے، چادر دکھائیے گا مدینہ، چادر دکھائیں ان کے ہاتھ میں جو ہے، یہ دیکھیے یہ ہاتھ میں انہوں نے اوڑی ہوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو چادر ہے اس چادر کو نہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے نہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے تابع۔ قرآن شریف کے تابع جو چیز تھی وہ ہم دکھا چکے، جو ان کے تابع تھی اب ہم وہ دکھا رہے ہیں۔ آپ چادر اوڑھیے، یہ دیکھیے یہ چادر اب ان کے تابع ہے، اب یہ چلیں گے یہ چادر ساتھ چلے گی،
یہ چادر لے کر چلیں گے, پکڑ کر نہیں چلیں گے چادر. اب یہ چادر ان کے تابع ہے. اس طرح جو پکڑنا ہوگا وہ چادر کے, یہ تابع شدہ چادر کے ساتھ قرآن کا پکڑنا پایا گیا. بے وضو اور بے غسل شخص اس طرح نہیں پکڑ سکتا. لیکن ہمارے اسلامی بھائی اس وقت باوضو ہیں اور آپ کو عملی طریقہ دکھانے کے لیے انہوں نے پکڑا ہے. باوضو تو ویسے ہی قرآن شریف سے پکڑا جا سکتا ہے اور تابع شدہ قرآن شریف کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. انہوں نے باوضو قرآن شریف پکڑا ہے, جبکہ بے وضو شخص اس حالت میں قرآن شریف نہیں پکڑ سکتا. کلوز نہیں کرے کیونکہ آپ نے یہ نہیں دکھانا, آپ نے یہ دکھانا سر سے اوڑی ہوئی چادر ہے اور سر سے اوڑی ہوئی چادر سے قرآن شریف انہوں نے پکڑا ہے. اس کی اور صورتیں بھی جو ہم بیان کر رہے ہیں. بہرحال ابھی جو ہم صورت بیان کر رہے تھے وہ یہ تھے, اس طرح کے ایسے کپڑے یا رومال وغیرہ سے قرآن پاک پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے. اب یہ دیکھیے, یہ جو چادر اس وقت ہاتھ میں ہے یہ چادر نہ ان کے تابع ہے اور نہ ہی یہ چادر قرآن شریف کے تابع ہے. اب اس حالت کے اندر اگر قرآن شریف پکڑا کسی نے, جس شخص کا نہ وضو ہے نہ غسل ہے, مگر اس نے اس انداز سے قرآن شریف کو پکڑا, تو اب قرآن شریف کو اس حالت سے پکڑنا جائز ہوگا. مزید اب یہ کہ کرتے کی آستین, جی جی یہ آگے تفصیل آ رہی ہے. کرتے کی آستین, یہ کرتا اور یہ کرتے کی آستین سے قرآن شریف پکڑا جا رہا ہے. یہ کرتے کی آستین سے قرآن شریف کا پکڑنا بے وضو کے لیے, بالکل کلوز کریں, کرتے کی آستین دکھائیے جی. یہ کرتے کی آستین کے ذریعے اس وقت قرآن شریف پکڑا گیا ہے اور جنہوں نے پکڑا ہے ان کا وضو ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا وضو نہیں ہے, اس اسلامی بھائی نے, اس اسلامی بہن نے کرتے کی آستین سے, قمیض کی آستین سے قرآن شریف کو پکڑا جن کا وضو نہیں ہے, تو اب ایسی صورت کے اندر ان کا اس انداز سے قرآن مجید فرقان حمید پکڑنے کی اجازت نہیں, بلکہ قرآن پاک کو اس طرح چھونا حرام ہے کہ یہ چیز قرآن مجید فرقان حمید کے تابع ہے. ایک مثال یہ ہو گئی تابع کی. آئیے اب ہم کو دوسری مثال دیتے ہیں. یہ دیکھیے کہ آگے وہ جزدان جس کی آپ کو مثال دی جا رہی تھی, کلوز کریں بالکل. یہ دیکھیے, یہ ایسا ایک جزدان ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کے تابع ہے, بالکل اس کے ساتھ فکس کیا گیا ہے. اب اس جزدان کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو بے وضو بھی نہیں چھو سکتے. آپ نے جزدان کا مسئلہ سنا ہے, اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ والا بھی تو جزدان تھا, جزدان کا مسئلہ ہمیں بیان کر دیا گیا لہذا ہم اس کو چھو سکتے ہیں. جی نہیں, آپ اس کو نہیں چھو سکتے کہ یہ والا جزدان جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے تابع ہے, قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہے, اس کو بالکل فکس کر کر سی لیا گیا ہے. لہذا اس جزدان کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ چھوا نہیں جا سکتا. بے وضو آدمی اس کو نہیں چھو سکتا. الحمدللہ عز و جل میرا وضو ہے. اب آپ نے ایک مثال دیکھی کہ کرتے کی آستین کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے, اس طرح دوپٹے کے آنچل کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے. خیر اب وہ تو اسلامی بہنیں جانے کس طرح پکڑتی ہوں گی. وہ ہم آپ کو تیسرا پریکٹیکل دکھا رہے ہیں, وہ ہے چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے, جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. دکھائیے, یہ چادر کا کندھا ہے, چادر کا کندھا نہیں, کندھے پہ چادر ہے. تو کندھے پر ایک کونا ہے چادر کا. اب دوسرا کونا جو ہے وہ قرآن پاک کو پکڑنے میں مشغول ہے. تو اب یہ جو چادر ہے وہ چادر ان کے تابع ہو گئی. ہم نے اصول بتایا تھا کہ جس چادر سے بے وضو شخص, بے غسل شخص نے قرآن پاک چھونا ہے وہ نہ تو صاحب کیا کہیں گے حامل اسلامی بھائی جو اٹھانے والے ہیں ان کے تابع بھی نہ ہو اور قرآن مجید فرقان حمید کے بھی تابع نہ ہو. مگر یہاں پر ایک اصول توڑ رہے ہیں, یہ مطلب پری پلان توڑ رہے ہیں, جان بوجھ کے نہیں توڑ رہے, کہ ان کے کندھے کے اوپر چادر ہے اور دوسری چادر کے سرے سے یہ پکڑ رہے ہیں, تو یہ چادر ان کے تابع ہوئی اور تابع ہونے کی وجہ سے بے وضو اور بے غسل اس طرح قرآن مجید فرقان حمید چھونا پکڑنا حرام ہے. تو یہ اسلامی بھائی اس وقت وضو ہے, باوضو ہے نا ابھی تک آپ, تو یہ باوضو ہے. یہ آپ کو صرف پریکٹیکل دکھا رہے ہیں, ہم آپ کو پریکٹیکل میں کوئی بے وضو اسلامی بھائی کھڑا کر نہیں دکھا رہے. ان کا اس طرح چھونا اس وقت جائز ہے, مگر بے وضو اسلامی بھائی ہوں اور اس طرح چھوئیں تو یہ چھونا ان کو دکھائیے, مجھے مت دکھائیے.
اس طرح چھونا جائز نہیں ہوگا بے وضو اور بے غسل کے لیے. آیت کو چھونا، نفس آیت کو چھونا، نفس آیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کے مزید چند مدنی پھول سماعت فرمائیں. آیت ہاتھ یہاں پر کہاں لکھا ہے مسئلہ؟ نفس آیت پر گولی رکھنا، بے وضو کا پرانا کسی آیت کا چھونا، کسی آیت کا چھونا. تفسیر پڑھنے والا مسئلہ یہاں لکھا ہوا ہو تو اس کو دکھایا جائے. وہ تفسیر ہم تو وہ لے لیتے ہیں فقہ کوئی کتاب لے لیتے ہیں، اس میں کوئی آیت نکال لیتے ہیں. بے وضو یا وہ جس پر غسل فرض ہو ان کا فقہ، تفسیر، حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ تنزیہی ہے. فقہ کی کتاب آپ کو بتائی گئی. اب آپ یوں سمجھیں کہ بے وضو شخص ہے، اس نے قرآن مجید فرقان حمید چھوا، اس کے احکام تو آپ نے سن لیے. اب بے وضو یا بے غسل وہ ہے جس پر غسل فرض ہے، ان کو فقہ، تفسیر یا حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا، اگرچہ ان کو پہنے ہوئے ہوں یا اڑے ہوں، تو مذائقہ نہیں، مگر آیت قرآنی یا اس کے ترجمے پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے. یعنی یوں سمجھیے، ایک شخص تھا، وہ وضو کر رہا تھا، بے وضو ہے، بے غسل ہے، اس نے جو قرآن مجید فرقان حمید چھونا تھا اس کی بات تو آپ نے سمجھ لی. اب آ گیا، فرض کریں ہم دو غیر بے وضو ہیں، دو اسلام بھائی. اب ان حضرات کا، ایسے افراد کا غیر نہیں آئے گا بے وضو سے پہلے، محدثین ہے غیر کا بے کے ساتھ ہونے کا. تو اب قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ تفسیر کی کتاب جس کے اندر تفسیر زیادہ ہوتی ہے، قرآن کم ہو، یہ کتاب ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں نا، یہ کتاب ہے، اس میں آیت بھی آ رہی ہے، ترجمہ بھی آ رہا ہے، اور تفسیر کے مدنی پھول بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے زیادہ ہیں. اس کو دکھائیے، اس پیج پہ دیکھیے کہ بالکل آیت تو ایک جزء آیت ہوگا، باقی ساری تفسیر موجود ہے. اب یہ تفسیر کی کتاب ہے جس میں تفاسیر ہیں، قرآنی آیتیں ہیں، دیگر مدنی پھولوں کے ساتھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کتاب موجود ہے. اب اس کتاب کو چھونے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ بے وضو اور بے غسل اس کتاب کا چھونا مکروہ تنزیہی ہے. فقہ کی کتاب ہے تب بھی مکروہ تنزیہی ہے، حدیث کی کتاب ہے تب بھی چھونا مکروہ تنزیہی ہے، تفسیر کی کتاب ہے اس کو چھونا مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی وہ ناپسندیدہ فعل جسے شریعت نے پسند تو نہیں کیا مگر اس کے کو کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، یعنی اس کو جائز کہتے ہیں. ہر جائز چیز شریعت کو پسند نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا جائز ہے مکروہ تنزیہی جو شریعت کو پسند نہیں ہے. مکروہ تنزیہی سے بھی بچنا ہوتا ہے، اگرچہ گندا گناہگار نہیں ہوتا، یہ ہوتا جائز ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگلا مدنی پھول اس وقت یہ ہے کہ ان آیتوں کو، ان کتابوں کو پکڑا، ان کتابوں کو پڑھا، یہ مکروہ تنزیہی کام اپنی جگہ پر ہے کہ آپ نے بغیر وضو کے فقہ کی کتاب، نماز کے احکام، اس طرح کی کتابیں، بہار شریعت آپ نے اٹھائی، آپ نے فتاوی رضویہ اٹھائی اور اب آپ پڑھنے لگے. تو آپ کو اس طرح نہیں کرنا. تو اب اگر کرے تو گناہ گار بھی نہیں گے، یہ بات بھی ذہن میں رہے. مگر ان کتابوں میں جب آپ بے وضو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چونکہ دینی کتابیں ہیں اور ان میں قرآن کی آیات آتی ہیں. اس وقت دیکھیے کہ آپ کے پیج پہ قرآن شریف کی آیت ہے، اور کلوز کریں، اور کلوز کریں، صرف قرآن کی آیت کلوز کریں، مزید کلوز کیجئے. دیکھیے اس وقت یہ قرآن کی آیت موجود ہے اور ہمارے اسلامی بھائی قرآن کی آیت پر انگلی رکھ کر قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہے ہیں. اب قرآن مجید فرقان حمید کا اس طرح پڑھنا کہ انگلی قرآن شریف پر ہو بے وضو کے لیے، یہ جائز نہیں. ان کتابوں کا چھونا تو جائز ہے مگر بی عینی ہی ڈائریکٹ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پر اس طرح ان کو انگلی رکھنا، اس کی اجازت نہیں. نہ اس پر نہ قرآن کے ترجمے کو چھونے کی ان کو اجازت ہے.
آئیے مدنی پھول دوبارہ سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بے وضو یا وہ جن پر غسل فرض ہو ان کو فقہ، تفسیر و حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑے ہوں تو مذائقہ نہیں. یہ بھی ہم نے پریکٹیکل خیر آپ کو نہیں دکھایا اور ضمنی طور پر پیچھے آپ کا یہ پریکٹیکل گزر چکا ہے، مگر آیت قرآنی یا اس کے ترجمے پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے، جس کی تفصیل بیان کر دی. اب آپ کو اسی کے ضمن میں ایک اور چیز کا عملی طریقہ دکھایا جاتا ہے. یہ دیکھیے بھائی، یہ دو کتابیں اس وقت میری آستینوں سے میں نے پکڑی ہوئی ہیں. صحیح ہے. اب آپ یہ دیکھیے، اگر ایک شخص، میں الحمدللہ عز و جل اس وقت باوضو ہوں، اگر کوئی باوضو شخص سیدھے ہاتھ میں یہ قرآن مجید فرقان حمید جس نے اس طرح پکڑا ہے، بے وضو نے، الحمدللہ میں باوضو ہوں، اگر کسی بے وضو نے اس طرح پکڑا ہے تو اب اس کا قرآن شریف اس طرح پکڑنا، وہی دکھائیں، کتاب ہی دکھاتے رہیں تھوڑی دیر، اس کا قرآن شریف اس طرح پکڑنا حرام ہے. یوں قرآن شریف پکڑنا حرام ہے. یہ تفسیر کی کتاب، یا سمجھیے یہ حدیث کی کتاب ہے، یا سمجھیے کہ یہ فقہ کی کتاب ہے، اس طرح ان کتابوں کو پکڑنا مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. یہ پکڑنا بالکل جائز ہے. تفسیر کی کتاب یا حدیث کی کتاب یا فقہ کی کتاب کو اگر اس طرح پکڑا تو اس طرح پکڑنا بالکل جائز ہے بے وضو شخص کے لیے، بے غسل شخص کے لیے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید اس طرح پکڑنا بے وضو اور بے غسل دونوں کے لیے حرام ہے. صلو علی الحبیب. قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ وہ تین ہی کتابیں ہوئی، تفسیر ہوئی، حدیث ہوئی اور فقہ کی کتابیں ہوئی، ان کا پکڑنا مکروہ تنزیہی ہے. اس کے علاوہ تو مکروہ تنزیہی ہے ہی نہیں. تو اب ان کو پکڑا، یوں پکڑ لیا تو مکروہ تنزیہی بھی نہ رہا. اور قرآن کے علاوہ تو سب کو ہی بے وضو پکڑنا کی اجازت ہے. یہ دیکھیے، ابھی ہم نے کتابیں اٹھائیں گے، دوبارہ دکھائیے. ابھی ہمارے اسلامی بھائی یہ فقہ کی کتاب رکھ رہے ہیں. اب کیا کریں ہم؟ اب فقہ کی کتاب ہے تو قرآن شریف کے اوپر نہیں رکھی جائے گی، قرآن شریف کے نیچے نہیں، لیکن نیچے تفسیر کی کتاب آ گئی. تفسیر کی کتاب کے نیچے بھی نہیں، اوپر نہیں رکھ سکتے. چلیے بھائی، ارے رک جائیے، یہ تو حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب بھی پہلے اٹھائی جائے گی. اب کون سی ہے؟ اب احیاء العلوم، تصوف کی کتاب، ہاں اس کے اوپر رکھ لیں گے. یہ اب آپ نے یہاں رکھی، اب آپ نے حدیث کی کتاب رکھی، اب آپ نے تفسیر کی کتاب رکھی، اب آپ نے قرآن شریف رکھ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن پاک کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ادائے شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین یا کسی مسلمان کی موت یا کسی قسم کے نقصان کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون یا ثنا کی نیت سے پوری سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھیں اور ان سب صورتوں میں قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو تو حرج نہیں. پہلے دہرائی نہ کر لیں ہم. کارڈلیس مائک ہے؟ خادم حسین کا خادم حسین تو آئیے اب آپ سے دہرائی کر لیتے ہیں. کیا کیا آج آپ نے سیکھا ہے؟ کون اسلامی بھائی صرف یہ بتائے گا آج ہم نے کیا کیا سیکھا؟ اور وہ چاند رات 30 دن سفر بھی کر رہا ہو اس سے ہم پوچھ لیتے ہیں. جی
آپ چاند رات 30 دن قافلے میں سفر کر رہے ہیں، مائک دیجیے گا، جتنا پوچھا جائے گا صرف وہ بیان کریں گے، اس کے علاوہ اضافی کوئی چیز بیان نہیں کریں گے۔ آپ پہلے اپنا نام بتائیے۔ محمد فراست علی اتاری۔ محمد فراست علی اتاری۔ فراست بھائی کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ علی پور چٹھا سے۔ علی پور چٹھا یہاں سے کتنا دور ہے؟ تقریباً کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ 24 گھنٹے۔ ڈبل 12 گھنٹے کا۔ ایک دن کا سفر کر کر آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ 30 دن کے اعتکاف کے لیے آئے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور 30 دن اعتکاف کے بعد چاند رات آپ 30 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے؟ 3 دن۔ میں نے تو 30 دن کی بات کی ابھی، آپ میرا گراف کیوں گرا رہے؟ ہاں بھائی 30 دن والا ہے کوئی؟ اب کھڑے ہو گئے، اب نہیں، دل کی کیفیت بھی ہو، نیت بھی ہو، باہر بھی ہو، اسباب بھی ہو، سوچ بھی ہو۔ پڑھتے ہیں نا، جامعہ پڑھتے ہیں۔ جامعہ کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ سالسا کے پیپر تو دیا۔ آپ کے جامعہ کے اندر بھی تو 12 ماہ ہوتے ہیں نا، ایک مرتبہ دینے ہوتے ہیں۔ آپ ابھی 12 ماہ دے کر اگلے سال ثالثہ پڑھ سکتے ہیں۔ 30 دن کی جگہ 12 ماہ آ سکتے ہیں ان کے تو نصاب کے اندر ہے 12 ماہ۔ ہاں بھائی دوسروں کو موقع پھر دینا چاہیے۔ آپ 12 ماہ کے لیے سوچ لیجئے، باقی اسلامی بھائی کو ہم 30 دن کی بات کریں۔ چاند رات 30 دن مدنی قافلے والے انشاءاللہ 30 دن بھی گانے 30 دن بھی دیں گے۔ کب تاریخ؟ جب انشاءاللہ استادوں نے اجازت دے دی چاہیے۔ جب استاد صاحب سے اجازت لے کر آ جائیں گے تو ہم سوال بھی کر لیں گے آپ سے۔ وہ اسلام میں دیکھیں نا ابھی نقد تیار ہے، ادھار آپ بتائیے، بیوپاری کو ادھار کرنا چاہیے، نقد پہ کام کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے بھائی؟ دیکھیے کتنے سارے ہو گئے۔ اب آپ جلدی جلدی بتا دیں، 12 ماہ کی اجازت آپ کو استاد صاحب سے مل جائے گی، یہ مجھے پتا ہے۔ نہیں 30 دن کی اجازت کا مسئلہ ہوگا، جامعہ کے اصول کے مطابق 12 ماہ کی اجازت مل جائے گی، یہ مجھے معلوم ہے۔ انشاءاللہ اس بار 30 دن بھی 30 دن بغیر انشاءاللہ اجازت کے دیں گے تو داخلہ نہیں ملے گا، پھر مسائل ہو جائیں گے۔ چلے بہرحال یہ 30 دن بول رہے ہیں نا، آپ یہ خود ہی دیکھیں گے۔ پہلے ان سے موقع دیتے پھر دوسرا نمبر آپ سے لے لیتے ہیں۔ جی آپ نے آج کیا کیا موضوع، صرف موضوع ہیڈنگ بتائیں، کیا کیا بیان ہوا آج؟ سب سے پہلے یہ قرآن، حدیث، تفسیر قرآن، احادیث اور فقہ کی کتابوں کی ترتیب کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے۔ جی پھر بعد میں یہ جو قرآن پاک کو بے وضو چھونے کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے، بے وضو اور با وضو چھونے کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا آپ کیا مدنی پھول بیان کرنا چاہیں گے؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مائک دیجیے گا۔ آپ کا نام؟ محمد عمران۔ محمد عمران، نگران شورا کے ہم نام۔ اچھا عمران بھائی کہاں سے آئے ہیں آپ؟ پنجگور بلوچستان۔ جی بلوچستان۔ بلوچستان یہاں سے کتنا دور ہے؟ جی کتنے گھنٹے کا سفر کر کر آئے ہیں؟ 14 گھنٹے کی۔ 14 گھنٹے کا سفر کر کر بلوچستان سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ 30 دن کے اعتکاف کے لیے آپ آئے ہیں؟ جی ہاں۔ 30 دن کے اعتکاف کے بعد چاند رات سے 30 دن مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے آپ؟ جی ہاں انشاءاللہ۔ اچھا آپ بتائیے ہمیں کہ آپ نے جو تفسیر کے قرآن پاک، کون سی کتاب اوپر رکھی جائے گی، کون سی کتاب نیچے رکھی جائے گی؟ اور میں کتابیں آگے پیچھے کر رہا ہوں، آگے پیچھے کا مطلب اوپر نیچے نہیں کر رہا، کوئی کتاب کسی کے اوپر نہیں، تھوڑا سا یہ جگہ بنائیں، یہ لیجیے گا۔ تو پچھلے اسلامی بھائی نے بیان کیا، ان کے لیے تحفہ امیر اہل سنت کا رسالہ بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول، کہیں بھائی جامعہ والے؟ ماشاءاللہ۔ جی آپ بیان کریں کہ کون سی کتاب کس کتاب کے اوپر اور کون سی کتاب کس کتاب کے نیچے رکھی جائے گی؟ پہلے تو قرآن مجید رکھا جاتا ہے، سب سے اوپر قرآن شریف ہوگا، پھر اس کے بعد تفسیر کی، تفسیر، پھر اس کے بعد حدیث کی، پھر حدیث، پھر اس کے بعد فقہ کی، پھر فقہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسری اسلامی کتابیں جو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جواب درست ہے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ بھیانک اونٹ انہیں تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے لیں گے نا آپ، یہ سیدھے ہاتھ سے لیجئے، اب اس کو الٹے ہاتھ میں پکڑیے، اب سیدھے ہاتھ سے مائک پکڑیے اور سیدھے ہاتھ سے مائک پکڑا دیجئے۔ اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ وہ کون سی کتابیں ہیں جنہیں بے وضو چھونا مکروہ تنزیہی ہے، اور وہ اسلامی میں بیان کرے جو چاند رات 30 دن مدنی قافلے میں بھی سفر کرے گا؟ جی پتہ تو بہت ساروں کو ہوگا، لیکن وہ 30 دن والا مسئلہ تھوڑا ہے۔ مسجد میں ہنسنا، کہ کہا اگر آواز واقعی آ گئی ہے تو اسے توبہ بھی کرنی چاہیے، توبہ کرنی ہے۔
توبوا الی اللہ. کل شہید علی محلی عدل کی تعریف.